اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم زدنا فی محبت الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جتنے مومنین و مومنات اپنے گھروں کو چھوڑ کر امیر المومنین کی مجلس میں ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار بے اولاد مومنوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بانیان صف اعضاء کی جائز حوائج شرعیہ پوری فرمائے۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان حاضرین کے ماؤں بہنوں کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ ہیبت کی نقابیں اڑے فرزند زہرا جانتے ہیں۔ پروردگار اس امام کے طفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالاخص پروردگار گل نرجس زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و محبین میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی عمل نہیں کہ بارگاہ خدا میں پیش کریں، ہاں ایک وسیلہ ہے جس سے رب بھی رد نہیں کرتا، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ ایک دفعہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے شفیع روز جدا وارث حلتا مصداق انما سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاة والسلام علی انزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاة والسلام علی امام التقیٰ وابن ام المصطفیٰ شقیق نبی المجتبیٰ لیس السرا غیث الورا حتف الدا مفتاح الندى مصباح الدجا۔ ثم الصلاة والسلام علی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین والطائن بالرمحین وارث المشعرین الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدۃ العذراء ہی الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان وسیدۃ النسوان۔ اعنی ام العلوم اعنی ام النیرین اعنی ام البدرین اعنی ام الحسن والحسین اعنی ام ابیہا راحت روح المصطفیٰ صاحبۃ شجرۃ الطوبیٰ التی انزل فی شانہا وشان زوجہا سورتہا العطا اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین وخصوصاً لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ من انکر ولایت علی۔ اما بعد
قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال امیر المومنین فزت ورب الکعبہ۔ ایک دفعہ سارے مل کے شاہ نجف کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے گا۔ رکھ دے سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے موضوع سخن پہ لب کشائی کروں۔ قابل تعریف ہے وہ پروردگار جس کی تعریف علی حیدر کرار کرتے نظر آئیں۔ علی کی بات ہوگی اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی آواز اور دیجئے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کے ذکر میں بولا جائے۔ میں پہلا جملہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھتا ہوں علی کی ولایت پہ چلنے والے کتنے ہم سفر ہوتے ہیں، کتنے بڑے راٹھ کو علی کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا ہے علی کہ تم علی کی زندگی کی صرف باتیں سنتے رہو، اللہ عبادت لکھتا رہتا ہے۔ آپ سلامت رہیے جنہوں نے ہاتھ علی کے ذکر میں اٹھایا ہے۔ یا علی کسی کی زندگی کے بارے میں جاننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کون کیسے سوتا ہے، کون کیسے جاگتا ہے، کون کیسے چلتا ہے، بہتر ہے ان باتوں کو چھپایا جائے۔ لیکن جب بات علی کی آتی ہے، محمد کہتے ہیں بتایا جائے علی سوتے کیسے تھے، علی اٹھتے کیسے تھے۔ میں نے ایک بات کی ہے کہ کتنے بڑی شخصیت کو علی کہا جاتا ہے کہ صرف علی کی زندگی کی باتیں سنتے رہو۔ پروردگار اپنی عبادت کہتا ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا، رسول اللہ نے ہزاروں صحابہ کرام کے مجمع میں کہا تھا من ذکر فضیلتا من فضائل علی، کا اللہ علی سے اتنی محبت کرتا ہے جو زبان علی کے فضائل پڑھے اللہ زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیدار رہیے گا، ہم نے علی حیدر کرار کا ذکر سننا ہے جو علی کے فضائل بیان کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پروردگار زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر کسی کو اللہ نے زبان نہ دی ہو وہ کیا کرے؟ کیا وہ اس فضیلت سے رہ گیا؟ کہا نہیں، تم علی سے جڑ جاؤ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کہا وہ بندہ جسے اللہ نے بولنے کے لیے زبان نہیں دی اگر سننے کے لیے کان دیے ہیں، اگر سننے کے لیے کان دیے، من استمع فضیلتا من فضائل علی، رسول فرماتے ہیں اللہ کو میرا بھائی علی اتنا پسند ہے جو علی کے فضائل سنتا ہے اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، جو تھکے بیٹھے ہیں وہ ایک لمحے روک لیجئے۔ علی فضائل کی اس بلندی پہ ہے کہ جس کے دل میں علی ہو زبان سے اقرار ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے، اور جس کے دل میں بغض ہو وہ بھی بولے بغیر رہتا نہیں ہے۔ ہاں یا رسول اللہ اگر کوئی بول نہ سکے، اگر کوئی سن نہ سکے، پھر کیا وہ بندہ اس رحمت سے رہ گیا؟ کہا نہیں، تم علی سے جڑ تو جاؤ۔ اللہ نے اگر کسی کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی، اللہ نے کسی کو اگر سننے کے لیے کان نہیں دیے، تو اللہ نے لکھنے کے لیے ہاتھ تو دیے ہیں نا۔ من کتب فضیلتا من فضائل علی، کا جو بندہ علی کی ایک فضیلت لکھتا ہے اللہ اس کا ہر ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یا علی، جو زبان علی کا ذکر کرے پروردگار زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو سنے کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو بولے زبان کے، جو لکھے ہاتھوں کے گناہ معاف۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ایسا بیمار ہو، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ لکھ سکے، پھر کیا کرے؟ کہا جو کچھ نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، دیکھ تو سکتا ہے۔ کہا من نظر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، کا وہ آنکھیں جو علی کے فضائل کی تلاوت کرتی ہیں ایسے قاری کی اللہ آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ علی کی بات ہے
کسی اور شخصیت کے بارے میں ہمیں تاریخ میں نہیں ملا. ہم کیا کریں؟ پروردگار نے کہا ہے. ہم تو رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے ہیں. ہمیں تو نہیں ملا کبھی آدم کے بارے میں کہا گیا ہو کہ آدم کی زندگی کی صرف بات کرو تو گناہ بخشے جائیں. کبھی ابراہیم کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اس کی زندگی کی بات کرو گناہ بخشے جائیں. لیکن بات آتی ہے تو صرف علی حیدر کرار کی آتی ہے. سمجھنے کی بات ہے کیوں علی کی بات آئے. زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ. رسول فرماتے ہیں بس کوئی بھی جس جہت سے علی کو چاہے. بزرگ بولیں گے، نوجوان تو خدا ان کو سلامت رکھے بول پڑیں گے تو مہربانی ہے، لیکن جنہوں نے بچپن سے عزاداری سنی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر دل دھڑکتا ہے اور اس کی دھڑکن علی علی کرتی ہے. آپ سلامت رہیے. جن کے اندر علی ہے وہ بولیں گے دل دھڑکتا ہے اور اندر علی ہے کہ پروردگار کو وہ بندہ اتنا پسند ہے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک جتنے گناہ کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. تو آئیے جو میں نے بات کی جسے کے لیے مجھے تمہید باندھنی پڑ رہی ہے، جو اونچی آواز نہیں اونچا مطلب سنتے ہیں ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں. آخر کیوں علی کے بارے میں یہ ملتا ہے؟ وگرنہ علی کی شان میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں علی کے لیے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ کوئی دن نبی کا ایسا نہیں تھا جس دن میں علی کے فضائل کی کوئی نہ کوئی حدیث نہ پڑھی ہو. رسول اللہ کا دن مکمل نہیں ہوتا تھا. آپ اور میں جتنے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں اگر دور سے اس نظریہ کو دیکھیں گے تو شاید کوئی ہمیں کافر کہہ دے گا انہیں صرف علی آتا ہے، صرف علی کی بات کرتے ہیں، صرف علی کے قصے ہوتے ہیں، صرف علی کے تذکرے کیے جاتے ہیں. دور سے دیکھا جائے گا تو کفر کا فتویٰ لگے گا، لیکن اگر قریب سے ہمارے پاس بیٹھ کے دیکھا جائے گا تو لوگوں کو حقائق پتہ چل جائیں گے. ذکر علی اس لیے واجب ہے کہ علی کی بات بات میں جلی کی بات ہے. آپ سلامت رہیے. علی کی بات بات میں جلی کی بات ہے. ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں گویا توحید پڑھی جا رہی ہے. کیا فضیلت پڑھی کہ علی سے پہلے نہ کوئی کعبے میں آیا، نہ کوئی ماں اتنی پاکیزہ ہے کہ علی کے بعد کعبے میں کسی کو پیدا کر سکے. بات علی کی ہوئی لیکن ذکر کعبۃ اللہ کا ہو گیا. اگر کسی نے بیان کیا اکیلا علی ہے جسے حالت سجدہ میں ضربت لگتی ہے، بات علی کی ہو رہی ہے لیکن پروردگار کے سجدے کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب بات جہاد کی آئے گی، سارے نبی کو چھوڑ کے جب بھاگ رہے تھے علی بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے اور ایسا حملہ کرتے تھے اپنے دلدل پہ بیٹھ کے. علی جب پاؤں کی ایڑ لگاتے پروردگار قصیدہ پڑھتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی جس کے قدموں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. بات علی کے دلدل کی ہوگی لیکن علی دوڑا کیوں رہے؟ محمد کی حفاظت کے لیے. ادھر بھی رسالت پروردگار کی بات ہو رہی ہے. علی حیدر کرار میدان میں آتے ہیں. علی دنیاوی اوزار سے نہیں لڑتے بلکہ علی کے لیے ذوالفقار اترتی ہے. جب بات ید اللہ کی ہوگی تو ذوالفقار دینے والا تو پروردگار ہے نا. علی کی زندگی کو جس جہت سے دیکھا جائے پروردگار کا عکس نظر آتا ہے. سجدے دیکھے جائیں تو پروردگار کا ہوگا، کانا دیکھا جائے تو پروردگار کا ہوگا، جانا دیکھا جائے تو پروردگار کا ہوگا، محمد کی حفاظت دیکھی جائے تو پروردگار کی ہوگی. اور اگر کوئی واعظ ذاکر بیان کرے گا کہ 21 رمضان المبارک علی دنیا سے گئے اور شب 19 جو علی کو ضربت لگی ہے اکیلا علی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آپ سلامت رہیے. علی کامیاب ہو گیا. دعویٰ علی کی کامیابی کا ہے مگر قسم پروردگار کی ہو رہی ہے. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ بات پروردگار کی ہے. وہ الگ بات کسی نے اپنی کامیابی کا دعویٰ نہیں کیا. کیوں علی سے محبت کی جائے؟ آدم نے کہا ہمارا کام کرنا ہے، کامیاب ہوئے، جنت ملی، فیصلہ قیامت پہ چھوڑتے ہیں. ابراہیم نے کہا ہم اپنا بیٹا اسماعیل جدا کرتے ہیں لیکن جنت ملے گی، فیصلہ قیامت پہ چھوڑتے ہیں. یعقوب نے کہا ہم یوسف جدا کرتے ہیں لیکن فیصلہ قیامت پہ چھوڑتے ہیں. یونس نے کہا ہم مچھلی کے پیٹ میں رہے لیکن فیصلہ قیامت پہ چھوڑتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے یا نہیں. اکیلا ہے شاہ نجا میرا اور تیرا مرشد علی جس نے قیامت
قیامت کا انتظار نہیں کیا، کرسی عدالت بھی خود لگائی، جج بھی خود بنا، اور علی نے اپنا فیصلہ خود کیا، مجھے قیامت کی ضرورت نہیں، فزت ورب الکعبہ، اس اللہ کی قسم علی آج بھی کامیاب ہے، علی کل بھی کامیاب ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ اکیلا آپ سلامت رہیے، خدا ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ اکیلا علی حیدر کرار ہے کہ جس نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ کیا کامیابی ملی علی کو، توجہ میری جانب رکھیے گا، خون جگر لگتا ہے، کیا کامیابی ملی علی کو؟ چونکہ مجلس ایک ہے اور اسی میں مجھے موضوع تمام کرنا ہے اور بات مکمل کرنی ہے، وگرنہ چند دقیقوں میں کیا علی کی بات مکمل ہو؟ علی کی کیا بات مکمل ہو؟ علی کی کیا بات مکمل ہو؟ پوری دنیا جاگتی رہے، آدم سے لے کر قیامت تک پوری دنیا جاگتی رہے، اور میرا مرشد علی صرف سوتا رہے۔ نہیں، جنہوں نے کسی خاص جملے پہ انتظار کر کے بولنا ہے وہ چپ بیٹھے رہیں، اور جو علی کا ذکر سننے آیا پوری دنیا جاگ کے عبادت کرتی رہے۔ کیوں آواز تھوڑی کم کر دیتے ہیں یا ایکو بڑھا دیجئے؟ پوری دنیا جاگتی رہے اور میرا علی صرف سویا رہے، تو ایسا تاجر علی حیدر کرار ہے، پوری دنیا مل کے وہ تجارت نہ کر سکی جو علی سو کے کرتا ہے۔ کیا تجارت علی حیدر کرار نے کی؟ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ ایسا تاجر ہے جس نے اپنا نفس اس کی مرضی کے بدلے بیچا۔ علی نے اپنا نفس اسے دے دیا اور اس کی مرضیاں پاس رکھ لی۔ علی کا نفس اب علی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے بات کی، جو ہم سفر ہوں گے، کہ علی کی بات بات میں جلی کی بات ہے، تو علی نے کیا کیا؟ شب ہجرت سے اپنا نفس ادھر دے دیا اور اللہ کی مرضی پاس رکھ لی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اب اللہ کی مرضی علی کے پاس ہے، اللہ کی رضائیں علی کے پاس ہیں۔ اب قیامت تک فیصلہ ہو گیا نا، دیکھنا ہو کس پہ اللہ راضی ہے، کس پہ اللہ راضی ہے، کون رضی اللہ ہے، تو تاریخ بتائے گی کہ اللہ کی مرضی تو علی کے پاس ہے، اور جو علی کے پاس آئے گا بس وہی رضی اللہ ہوگا، جو علی سے دور جائے گا وہی لعنت اللہ ہو جائے گا، جو علی سے دور جائے گا، کیونکہ علی کے پاس اللہ کی مرضیاں ہیں اور علی کا نفس ادھر ہے۔ اسی لیے جب ایک فرشتہ سائل بن کے مسجد میں آتا ہے اور جب مانگتا ہے مسجد والوں سے، کوئی نہیں دیتا، کسی نے نہیں دیا، علی نے بھی نہیں دیا، تو شکایت کرنے لگا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ علی نے ہاتھ بڑھایا، یا علی اب کیوں؟ کہ پہلے وہ یہاں سے مانگ رہا تھا، اب اس نے ادھر سے مانگا ہے جدھر علی ہے۔ نہیں، میں ایک آدھ قصہ پڑھ کے بعد تمام کر سکتا ہوں، میں تو آپ پہ سیالکوٹ کی قدیم عزاداری پہ اعتماد کر رہا ہوں کہ بچپن سے جو مجھ سے سن رہے ہیں، چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی آپ کو ملانے کے لیے۔ علی کی زندگی کا سب سے چھوٹا عمل، سب سے چھوٹا، یہ نیند کے علاوہ سب سے چھوٹا عمل جو اس کی راہ میں کیا، کیا ہے؟ یوں علی نے ہاتھ اٹھایا، بس ضربت جو علی نے لگائی، سب سے چھوٹا عمل۔ حج پہ وقت لگتا ہے، روزے پہ پورا دن لگتا ہے، قرآن پڑھنے پہ بھی کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہوگا، جہاد کرنے میں بھی وقت لگا، رسول اللہ کی حفاظت کی۔ علی کی زندگی کا سب سے چھوٹا عمل ہے، یوں تلوار اٹھائی اور یوں ضربت لگائی۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ میری اور آپ کی 1 سیکنڈ میں لگ گئی، چلیں جو جم شم جاتے ہوں گے ان کی آدھے سیکنڈ میں لگ جائے گی، اور علی کی سرعت کا اندازہ میں تو نہیں لگا سکتا۔ یہ علی کی زندگی کا صرف ایک لمحہ ہے، ہاتھ اوپر سے نیچے، بس اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں ضربت علی
یوم الخندق کا یہ علی کا ہاتھ اٹھ کے نیچے ہونا بس یہ ثقلین کی عبادتیں مل کے بھی جس کے برابر نہ ہو سکے. اللہ اکبر. یا علی نہیں آپ نے سوچنا ہے, میں تھوڑا رک گیا ہوں کہ جو ہم سفر ہو جائیں. یوں علی کا سب سے چھوٹا عمل ایک ہاتھ اٹھا افضل ہے. کتنا افضل ہے آج تک تاریخ نہیں بتا پائی کہ کتنا افضل ہے. مثلا میرے پاس 50 روپے ہوں اور میرے عزیز کے پاس 60 روپے ہوں اور شاہ جی کے پاس خدا نے رزق میں اضافہ فرمائے 60, چلیں کروڑ کہہ دیتے ہیں, لاکھ کہنے لگا تھا, کہنا ہے میرے ہونے سے ہوتے ہیں تو 60 ارب ہو جائیں. تو میں کہوں کہ ان کے پاس بھی مجھ سے زیادہ ہیں, ان کے پاس بھی زیادہ ہیں. ان کے پاس ہیں 60, زیادہ تو مجھ سے ہیں. ان کے پاس ہیں 60 ارب, زیادہ ان کے پاس بھی ہیں. اور جب کہا جائے کہ مجھ سے اس کے پاس زیادہ ہیں اور بتایا نہ جائے کتنے, علی کے ایک ضربت کے برابر نہیں کہا, افضل کتنی یہ نہیں بتایا. شاید نہ بتا کے یہ بتایا ہو کہ علی کی ضربت اتنی افضل ہے کہ بتائی بھی نہیں جا سکتی. علی کی ضربت اتنی افضل ہے بتائی بھی نہیں جا سکتی. پہلے جملے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ علی کی بات بات میں جلی کی بات ہے. کیوں علی حیدر کرار سے عشق واجب ہے؟ کیوں علی حیدر کرار سے اتنا محبت کا درس دیا گیا ہے؟ جس حال میں ہو علی سے محبت کرو. اظہار کر سکتے ہو تو اظہار کر کے محبت کرو, سن کے محبت کر سکتے ہو تو سن کے محبت کرو. یہ حدیث کوئی عام حدیث نہیں ہے, مختلف ادوار کی تصویر کر رہی ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا جب علی کے فضائل کھل کے بول پاؤ گے تو بولنا. کوئی ایسا آئے جب بول نہ پاؤ سن سکو تو سن لینا. کوئی ایسا آئے صرف دیکھ سکو تو دیکھ لینا. کوئی ایسا آئے صرف دل میں رکھ سکو تو دل میں رکھ لینا. کیوں علی کو اتنے رتبے دیے گئے؟ کیا باقی مبلغان توحید نہ تھے؟ کیا حضرت آدم نے پروردگار کی توحید کی تبلیغ نہیں کی؟ کیا حضرت یونس نے پروردگار کو نہیں بنوایا؟ سب نے پروردگار کی طرح بلوایا, سب نے بلایا اور علی نے بھی بلایا. فرق کیا ہے؟ سب بلاتے رہے کردار سے. حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی, کردار سے منوایا کہ اللہ ہے. حضرت یعقوب نے یوسف جدا کر کے بتایا میرا کردار دیکھو کہ میں نے بیٹا جدا کر دیا, اب یہ دیکھ کے مانو اللہ ہے کہ جس کے لیے میں نے بیٹا دے دیا. ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی, کہا میرا یہ کردار دیکھو, کوئی ہے جس کے لیے میں اتنا عمل انجام دے رہا ہوں. ساروں نے کردار سے منوایا, کردار سے منوایا. اکیلا ہے شاہ نجف علی حیدر کرار. لکھتے ہیں جب علی کوفہ کے بازاروں میں آتے تھے, جو اللہ کو نہیں مانتے تھے علی کے چہرے کی جانب دیکھتے بے ساختہ کہتے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اعلم الناس ھذا الفتى. جو اللہ کو نہیں مانتے تھے علی کے چہرے پہ نگاہ پڑتی بے ساختہ کہتے کوئی اللہ تو ہے جس نے خوبصورت علی بنایا ہے, کوئی اللہ تو ہے جس نے شجاع علی بنایا ہے, کوئی اللہ تو ہے جس نے اتنا بڑا عالم علی بنایا ہے. بس باقیوں میں اور علی میں یہی فرق ہے, باقی کردار سے اللہ منواتے ہیں, علی دیدار سے اللہ منواتا ہے. باقی کردار سے اللہ منواتے ہیں. یہاں آپ ہی سے پھر توقع ہوگی کہ آپ ہی نعرہ لگا دیں گے, باقیوں کو تو ٹیکس لگتا ہے. اور اگر آپ کہیں گے تو میں ایک آدھ قصہ پڑھ کے مجلس تو مکمل ہو جاتی ہے, لیکن آپ پہ بھروسہ ہے. یہ علی حیدر کرار کی ذات ہے, کوئی اس بلندی تک نہ پہنچ پایا, کوئی فکر انسانی وہاں تک پہنچ نہیں پاتی جہاں تک رسول اللہ نے علی کو رتبے بتائے ہیں اور پروردگار نے عزتیں اور کرامتیں دی ہیں. علی تو علی رہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یبعث اناسا وجوہہم من نور علی کراسیم من نور وعلیہم ثیاب من نور فی تحت ظل العرش بمنزلت الانبیاء والشہداء
لیسو بے انبیاء ولا شہداء. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک قوم اور گروہ ایسی ہوگی یبعثون ناسن، اللہ کچھ ایسے لوگوں کو مبعوث کرے گا جو نور سے پر ہوں گے، چہرے نور سے بھرے ہوں گے، وعلی کراسی من نور، اور نور کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، وعلیہم ثیاب من نور، نور کے لباس پہنے ہوں گے. کہا اتنے نور ہوں گے کہ سارے انبیاء کی امتیں ان چہروں کو دیکھیں گی. اللہ اکبر. اور آگے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں بڑی ڈر کے بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ برداشت کر پائیں یا نہیں، لیکن درایتاً سندن متنن حدیث پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کہا کہ اتنے رتبے ہوں گے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، باقی کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اور پھر آگے جو رسول اللہ نے بات کی وہ بڑی حیران کن تھی. رسول اللہ نے کہا اتنے رتبے ہوں گے لیسو بے انبیاء ولا شہداء، مگر وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. اب سارے حیران و پریشان ہوئے، یا رسول اللہ اتنے رتبے ملیں گے جو نبی اور شہید نہیں ہوں گے مگر بے منزلت الانبیاء والشہداء، ان کی عزت اور پروٹوکول اتنا ہوگا جتنا شہید اور نبی کا ہے. اب میں یہ بات زور لگا کے کرتا تو پھر آپ سبحان اللہ کہتے. نبی نہیں ہیں، شہید نہیں ہیں، مگر بے منزلت الانبیاء والشہداء. کو بند کمروں میں تو ہم بات نہیں کر رہے، تقریر شاید لائیو چل رہی ہے، کسی کو حوالہ درکار ہو اپنوں میں سے، کسی کو غلو کا فلو ہو جائے تو اس کی دوا ہمارے پاس ہے، اس کا یہ فلو ٹھیک کرنا ہمیں آتا ہے. کہا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں سارے کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے، چہرے نورانی ہوں گے، نور کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، نور کے لباس پہنے ہوں گے، اور ان کی عزت وہ ہوگی جو انبیاء کی عزت ہے، ان کی عزت وہ ہوگی جو شہداء کی عزت ہے، مگر نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. فقام رجل، مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا انا منہم یا رسول اللہ، کیا ان نورانی لوگوں میں سے میں ہوں گا؟ رسول کہنے لگے لا، بیٹھ جاؤ تم نہیں ہو. پھر دوسرا کھڑا ہوا، آپ سلامت رہیے، بزرگوں سے مجھے توقع ہے. دوسرا کھڑا ہوا، کیا میں ان میں سے ہوں گا جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر منزلہ انبیاء و شہداء پہ فائز ہوں گے؟ رسول اللہ کہنے لگے لا، تم بھی نہیں ہو. پھر تیسرا اٹھا، کیا ہم ہوں گے؟ رسول کہنے لگے تم بھی نہیں ہو. پھر مل کے پوچھا وَمَنْ هُمْ یا رسول اللہ، پھر وہ لوگ کون ہوں گے جو اتنے رتبوں پہ ہوں گے؟ محمد مصطفیٰ دیکھتے کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر بعد پوچھنا. تھوڑی دیر گزری، پھر اٹھا، کون ہوں گے؟ کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد پھر ایک اٹھا، کون ہوں گے؟ کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد پھر ایک اور اٹھا، کون ہوں گے؟ کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد ابھی سارے بیٹھے تھے، یا مسجد کے دروازے سے شہر علم کا دروازہ داخل ہوا، مسجد کے دروازے سے نبی کے شہر علم کا دروازہ داخل ہوا. علی کو قریب بلایا، علی کی پیشانی چومی اور خطاب کر کے کہا اب پوچھو وہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر رتبے نبیوں والے اور رتبے شہیدوں والے سارے پوچھتے ہیں، وہ کون ہوں گے؟ علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہم شیعت علی ابن ابی طالب، وہ اور کوئی نہیں ہوگا، میرے بھائی علی کے شیعہ ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ہم کسی کی سنی ہوئی بات کرنے کے تو عادی نہیں ہیں، جو نگاہوں سے تلاوت کی ہو وہی بات ہم کر رہے ہیں. بمنزلت الانبیاء والشہداء. آپ کوئی عام نہیں بیٹھے، جو علی سے جڑ جائے وہ عام ہو ہی نہیں سکتا. جو علی سے جڑ جائے وہ عام نہیں ہو سکتا. رسول گرامی قدر تشریف فرمائے ہم تجزیہ و تحلیل آج چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے مزاج سے آئندہ کے لیے آشنا ہو جائیں اور ہمیں آپ سے شناسائی ہو جائے.
ہم تجزیہ کریں گے تو پھر بات شاید پہنچے نہ پہنچے. ہم ایک اور حدیث پڑھتے ہیں علی کی فضیلت میں. بات آگے بڑھ رہی ہے کہ علی کی بات بات میں جلی کی بات ہے. رسول گرامی قدر تشریف فرما ہے, علی حیدر کرار بیٹھے, حسین ابن علی بیٹھے. کہا اس علی کے خلاف باتیں نہ کرو, علی تو چھوڑو, علی کا ایک بیٹا ہے یہ جو حسین بیٹھا ہے, اور یہ علی ہے, اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں, کوئی ہم شریک نہیں ہے. اچھا یا رسول اللہ کوئی شریک نہیں ہے؟ ہاں کوئی شریک نہیں ہے, کوئی. میں پھر تمہید کے بغیر بات کر رہا ہوں. کیا تم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں جنت جاؤں گا؟ ساروں نے بیک زبان کہا نہیں. اے رسول اللہ آپ کہیں گے تو ہم جائیں گے, آپ نہ کہیں تو ہم کہاں جنت جائیں, جنت تو آپ کے نام پہ ملنی ہے. کہ رسول کہنے لگے تم مجھے یہ بتاؤ گویا زبان حال سے, کیا انبیاء یہ دعویٰ کریں گے کہ میرے ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی چچا چچی نانا نانی دادا دادی سب جنتی؟ کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم 73 فرقوں سے سوال کرتے ہیں, کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حضرت آدم کیسے دعویٰ کریں ماں باپ بھائی بہن بیٹے چچا چچی سب جنت میں جائیں گے جبکہ ماں باپ ہے ہی نہیں؟ رسول تبلیغ بھی کر رہے ہیں, کوئی ماں کے یا باپ کے بغیر پیدا ہو جنت نہیں جائے گا. کوئی حضرت ابراہیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے چچا آزر بت بناتے تھے اور بت بیچتے تھے, بت بنا کے بت بیچا کرتے تھے. رسول بتا رہے ہیں کوئی بت پرست بھی جنت نہیں جائے گا. حضرت عیسیٰ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی چچا چچی سب جنت جائیں گے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ نہیں کر سکتے, حضرت عیسیٰ نہیں کر سکتے, حضرت ابراہیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سارے جنت جائیں گے. حتیٰ کہ رسول خدا بھی یہ نہیں کہیں گے کیونکہ تبت یدا ابی لہب, رسول کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہیں جن کی جنت کی ضمانت نہیں دی گئی. ہاں یا رسول اللہ اس میں آپ کے بھائی علی کی کیا فضیلت ہے؟ کہ علی کا یہ بیٹا جو حسین ابن علی علی کے پاس بیٹھا ہے, اس حسین ابن علی کو پہچانو. اللہ نے حسین علی کو بیٹے کی صورت میں دیا ہے. جہاں انبیاء اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کا دعویٰ نہیں کریں گے, وہاں قیامت کے دن اس علی کا بیٹا پہچانو. الحسین فی الجنہ وامہ فی الجنہ وابہ فی الجنہ وخالہ فی الجنہ وخالتہ فی الجنہ وجدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ. اکیلا علی کا بیٹا حسین ہے, حسین بھی جنت میں جائے گا, اس کی ماں بھی جنت میں جائے گی, اس کا باپ بھی جنت میں جائے گا, اس کا نانا بھی جنت میں جائے گا, اس کی نانی بھی جنت میں جائے گی, اس کا دادا بھی جنت میں جائے گا, اس کی دادی بھی جنت میں جائے گی, اس کے بھائی بھی جنت میں جائیں گے, اس کی بہنیں بھی جنت جائیں گی, اس کا خالہ بھی جنت میں جائے گا, اس کی پھوپھی بھی جنت جائیں گی. جہاں بڑے بڑے اپنوں کی جنت نہیں دیتے, میں ضمانت دے رہا ہوں وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ, قیامت تک کوئی علی سے یا حسین سے محبت کرے وہ بھی جنت میں جائے گا. اللہ اکبر, وہ بھی جنت میں جائے گا. ہاں وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ فضیلتیں فقط علی حیدر کرار کو عطا کی گئی ہیں, اور کسی کو ایسی عظمتیں اور فضیلتیں نہیں دی گئی جو علی ہے, بس کر دیجئے, جو علی حیدر کرار کو دی گئی ہیں. کیوں علی حیدر کرار کو؟ ہم جملہ بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ علی کی بات بات میں جلی کی بات ہے. علی کی بات بات میں جلی کی بات ہے. علی نے خود کو نہیں منوایا, اسے منوایا, پھر اس نے خود کو نہیں علی کو منوایا. نہیں, پچھلے محلے والے بھی ہم سفر ہو جائیں, تھکاوٹ آپ سلامت رہی. آخری بندے نے بھی ہاتھ بلند کر دیا, جناب سیدہ خیرات علم و عمل نصیب فرمائیں. چلیں بات آپ آ گئی ہے تو ہم بھی اطمینان سے بات کر لیتے ہیں. آپ بھی کچھ اونچی آواز سنیں گے, کچھ اونچا مطلب, تو دونوں کو ملا کے چل لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ علی کی زندگی کی ہر بات میں وہ ہے اور اس کی ہر بات میں علی ہے. حاکم شام مدینے آیا اور کسی نے اسے خبر دی کہ اے حاکم شام, عبداللہ ابن عباس درس تفسیر قرآن دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ رسول کے خاندان سے ہے, درس تفسیر قرآن ہی دے گا. تو کہنے لگے درس تفسیر قرآن میں جو آیت پڑھتا ہے
ختم علی پہ ہوتی ہے. آپ سلامت رہیے. تو وہ درس تفسیر قرآن کے نام پہ درس فضائل علی پڑھتا ہے. اب حاکم شام نے کہا کہ باقی باتیں تو ٹھیک، ہاں لوگ اتنے علی کے دشمن ہیں، اتنے علی کے دشمن ہیں، کہہ دیتے ہیں ہمیں اللہ برداشت ہے، علی نہیں برداشت. لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھے علی کے علاوہ کوئی برداشت نہیں، کوئی برداشت نہیں ہے پروردگار کو. عصمتیں عطا کی ہیں پروردگار نے. کیا کہتا ہے پروردگار؟ حتیٰ کہ والدین کے بارے میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اتنی عظمت رکھی ہے پروردگار نے کہ والدین کے سامنے اف نہ کہو، والدین کے سامنے اونچی آواز نہ رکھو، والدین کے سامنے قدم نہ اٹھاؤ، والدین کے آگے قدم نہ بڑھاؤ. جو باپ کہہ دے اس کی بات کو مان لیا جائے، باپ کی بات کے سامنے اپنی بات کو نہ رکھا جائے. اور اگر مستحب نماز پڑھ رہے ہو، باپ پکارے، نماز توڑ کے باپ کے پاس آ جاؤ. باپ کافر بھی ہو، باپ بلائے نماز توڑ دو، باپ بلائے مستحب روزہ چھوڑ دو. اتنی عظمت عطا کی ہے کہ باپ کے سامنے ایک لفظ نہ بولنا، نماز چھوڑ دینا اور روزہ چھوڑ دینا. اگر حج پہ جا رہے ہو، مستحب حج ہے، باپ رو کے رک جانا. اتنی عظمتیں باپ کو دینے والا اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کی اتنی عظمت ہے، لیکن والے ولی ھذا لو کان قاتل ابی، رسول فرماتے ہیں اللہ نے پیغام دیا ہے، باپ کہے حج چھوڑ دو، چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، چھوڑ دو، اور باپ کہے علی چھوڑ دو تو باپ ہی چھوڑ دو. اللہ اکبر. یا علی کیا علی. ہاں یہ عظمتیں ہیں علی حیدر کرار کی. سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن علی حیدر کرار ترک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علی چھوڑنے کا مطلب ہے توحید بھی جاتی ہے، رسالت بھی جاتی ہے. ہاں ابن عباس تم درس تفسیر قرآن دیتے ہو. حاکم شام آیا اور اگلے دن اس کے درس میں بیٹھ گیا چپ کر کے، جس طرح بھی مجلس ہے، کوئی تفسیر دے رہا ہے، جو آیت پڑھے کلام خدا کا، تفسیر میں علی، دلیل میں علی، علی سے بات باہر ہی نہ جائے. کونے میں بیٹھ کے سنتا رہا. درس ختم ہوا، ساروں کو روک لیا، بیٹھ جاؤ. اے ابن عباس قرآن پڑھا کرو. کہا تم غور سے دیکھو تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. تم اگر غور سے دیکھو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. وہ الفاظ کا مرقع ہیں، یہ مصداق کا مجسمہ ہے. کہا ابن عباس نہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا، تفسیر دو، لیکن بیچ میں علی کی بات نہ آئے. ابن عباس نے کہا اچھا یہیں طے کر لیتے ہیں، ہم بھاگنے والے تھوڑی ہیں. ہمیں جس نے جو کچھ مانگا ہم نے قرآن سے دیا. کسی کو ماتم دلیل قرآن سے چاہیے تو ہم نے دی، کسی کو روزہ قرآن سے چاہیے تو ہم نے دیا، حج قرآن سے چاہیے تو ہم نے دیا، کسی کو علی کی سواری چاہیے تو ہم نے قرآن سے دی، حسین کا گریہ چاہیے تو قرآن سے دیا. ہر چیز قرآن سے ہے. اور مرحوم کا جملہ ہے کہ اگر ہم نے کبھی کہا کہ علی کے بغیر قرآن ثابت کر دو، نہیں ہو پائے گا. ابن عباس نے کہا کیا کروں؟ حاکم شام نے کہا کہ جب بھی کوئی آیت پڑھو علی کا نام نہیں لینا، باقی جو مرضی کرو. حاکم شام کو ابن عباس نے کہا اچھا ایسے کرتا ہوں، میں آیت پڑھتا ہوں، تم کہتے ہو تفسیر میں علی کا نام نہ لینا، آیت میں پڑھتا ہوں، تفسیر تم کرنا، لیکن علی کا نام نہ آئے. مزہ تو یہ ہے نا، علی ایسے فضائل کا سورج ہے، دشمنوں نے علی پڑھا. حتیٰ کہ اب میری مجلس کا موضوع نہیں ہے، میں بات سمیٹ رہا ہوں. مرحب کی بہن جب اس کے لاشے پہ آئی، کہا میں رونا چاہتی تھی کہ میرا بھائی مرا، لیکن میں کیسے روں؟ کہا تو جس کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے، کسی کمینے شخص کے ہاتھوں سے مارا جاتا تو روتی، لیکن جسے علی مارے، وہ شجاعت پڑھ رہی تھی کہ میرا بھائی شجاع ہے جو علی کے برابر میں ہے. قاتلوں نے تعریف کی. کہا میں آیت پڑھوں گا، تم تفسیر میں علی کا ذکر نہ کرنا. حاکم شام نے کہا بڑی آسان بات ہے، تم آیت پڑھو، میں تفسیر کروں گا، علی نہیں آئے گا. ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 3 دن روزہ رکھا، خود بھوکے رہے، اللہ کی راہ میں کھانا دے دیا. ہاں
اے حاکم شام بتا 3 دن روزہ رکھ کے پروردگار کی راہ میں روزہ افطار کرانے والا تو ہے یا علی حیدر کرار ہے؟ حاکم شام نے کہا ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے، یہ آیت تو علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن تم اس کے علاوہ کوئی اور پڑھو۔ ہم بھی کہیں نا کہ ماتم کی دلیل، ہاں ماتم کی دلیل دو، لیکن وہ یوسف کا یعقوب کا گریہ نہ دکھانا، کیا وہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ وہ حضرت ہاجرہ کا پیٹنا نہ دکھانا، کیا قرآن کی آیت نہیں ہے؟ بس عجیب مزاج ہے لوگوں کے، کہا یہ آیت تو علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، کوئی اور آیت پڑھ لو، تم نے یہی آیت پڑھنی تھی۔ تو ابن عباس نے کہا اچھا میں آیت پڑھتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، بتاؤ یہ تو ہے یا علی حیدر کرار ہے؟ کہ یہ شان علی کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، تم کوئی اور آیت پڑھ لو۔ ابن عباس نے آیت بدلی، پروردگار کہتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، جب بندہ سارا حساب و کتاب دے چکا ہوگا، دروازے جنت پہ پہنچے گا، ندائے پروردگار آئے گی، بے شک سارا حساب ہو گیا ہے، لیکن ایک نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے، اے حاکم شام بتا وہ نعمت تیری ولایت ہے یا ولایت علی حیدر کرار ہے؟ یا علی۔ حاکم شام کہنے لگا بات تمہاری ٹھیک ہے، تم نے جان بوجھ کے یہ آیت پڑھی ہے، تم کوئی اور آیت بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن تم نے علی منوانے کے لیے جان بوجھ کے یہ آیت پڑھی ہے۔ ابن عباس کہنے لگا نہ مجمع گیا ہے، نہ تم گئے ہو، نہ ہم گئے ہیں، ہم آیت بدل دیتے ہیں، تم کوشش کرنا اس میں علی حیدر کرار کا ذکر نہ آئے۔ کہا آیت پڑھو، کہا مجھے بتاؤ یہ جو اللہ نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ایک اہل بیت ایسی ہے جس نے اللہ نے ہر طرح کی گندگی دور رکھی ہے، اے حاکم شام بتا جس سے ہر گندگی دور ہے وہ تو ہے یا علی حیدر کرار ہے؟ وہ تو ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کا دشمن کتنا بے بس ہوتا ہے، اب چاہ کے بھی نہیں کہہ سکتا ہاں وہ میں ہوں، کیونکہ علی کا کردار بھی سامنے ہے اور ماں کو بیوی کہنے والے کا کردار بھی سامنے ہے۔ نہیں میں اشارہ کر کے گزر گیا۔ حاکم شام کہنے لگا اے ابن عباس تمہارا انتخاب آیت قرآنی جان بوجھ کے یہ تھا، تم کوئی اور آیت بھی پڑھ سکتے تھے، تم نے جان بوجھ کے یہ آیت پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آیت پڑھ لیتے۔ کہا میں کوئی اور آیت پڑھ لیتا ہوں، پروردگار نے یہ جو قرآن میں اعلان کر کے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے، اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا تو کار رسالت نہ کیا۔ اے حاکم شام بتا جس کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو رسالت کا کام نہیں ہوتا، بتا وہ تیری ولایت کا اعلان ہے یا علی حیدر کرار کی ولایت کا اعلان ہے؟ یا علی۔ بس میں اختتام کی جانب ہوں، میرے بات پڑھنے والے شاید آ گئے ہیں یا راستے میں ہے، چلیں میرے پاس وقت ہے اور علی کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اے حاکم شام بتا تو ہے یا علی حیدر کرار ہے؟ کہ ابن عباس تم چالاکی کر رہے ہو، تم جان بوجھ کے پھر وہ آیت پڑھتے ہو کہ جس میں علی کی بات آئے۔ ابن عباس کہنے لگا نہ تو گیا ہے نہ میں گیا ہوں نہ سننے والے گئے ہیں، بیٹھ جا ہم آیت بدل دیتے ہیں۔ حاکم شام کہنے لگا ہاں کوئی اور آیت پڑھو۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے یہ جو پروردگار نے کہا اذا سأل سائل بعذاب واقع، ایک شخص کی محبت کا کوئی منکر ہوا تھا کہ جس محمد کے ہوتے ہوئے پروردگار عذاب نازل نہیں کرتا، کوئی ایک ایسا تو تھا نا جس کا وہ منکر ہوا تھا اور اللہ نے نبی کے ہوتے ہوئے اس پہ ایسا عذاب نازل کیا جو سر پہ اترا تھا اور کہیں سے اتر گیا تھا۔ مجھے بتا جس کے منکر پہ اللہ پتھر مارے، بتا تیری محبت ہے یا علی حیدر کرار کی محبت ہے؟ تو تھا، آپ سلامت رہیے، یا علی حیدر کرار تھا۔ کہا ابن عباس جان بوجھ کے تم وہ آیت پڑھتے ہو
جس میں علی کی بات ہو. میرا پہلے جملے ذہن میں رکھیے گا, علی کی ہر بات میں جلی کی بات ہے, اور جلی کی ہر بات میں, بلند سے کہیے نا, علی کا نام لینا کوئی. اذا سمع مناد یناد یا علی ان الشیطان. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی علی کا نام لیتا ہے اور ابلیس کے کانوں میں وہ نام جاتا ہے کہ جس طرح کسی انسان کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے وہ تڑپتا ہے, کہ ابلیس میرے بھائی علی کا نام سن کے ویسے ہی تڑپتا ہے. اور ہم نے تو اپنی مرضی کی خدا کی قسم ممبر پہ پڑھ ہی نہیں پائے. رسول اللہ کی حدیث ہے, میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو علی کا دشمن ہے, قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا, فی عنقہ 300 شعبہ, اس کے گردن میں توق ہوگا جس کی 300 شاخیں ہوں گی. وعلی کل شعبۃ ابلیس, ہر اس جو ایک رخ بنا ہوگا 300 بنے ہوں گے, شیطان بیٹھا ہوگا. اور جب اسے میدان حشر کی طرف لے جا رہا ہوگا, اللہ اکبر, روایت ہے, میرے جملے نہیں ہیں, کہ ابلیس اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پھیرتا ہے اور اس کے منہ پہ تھوکتا ہے. کہا کہ اللہ کی حجت کے منکر کو اگر جنت ملتی تو مجھے نہ مل گئی ہوتی. تو ہے یا علی حیدر کرار ہے. ابن عباس کہنے لگے تھکے تو نہیں ہیں آپ, میں آخر کی جانب ہوں, خدا را تھکیے گا نہیں, علی کے عشق کی معراج ہو رہی ہے. کہا کوئی اور آیت پڑھ دو. تم نے جان بوجھ کے وہ آیت پڑھی جس میں علی حیدر کرار کا ذکر آتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہم آیت بدل دیتے ہیں. یہ جو پروردگار نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ. ایک دفعہ رسول گرامی قدر اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے اور لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں صراط مستقیم بتائیے. محمد نے کہا تھا آج بتاؤں گا نہیں, صراط مستقیم دکھاؤں گا. ایک شخصیت مسجد میں داخل ہوئی تھی, نبی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم ہے. مجھے ذرا تو بتا تو صحیح نا. جب وہ بندہ مسجد میں آیا جسے نبی نے صراط مستقیم کہا ہے, اس دن تو آیا تھا یا علی حیدر کرار آیا تھا؟ تو آیا تھا یا علی حیدر کرار آیا تھا؟ کہا ابن عباس آیت بدلو, بڑی جلدی سے گزر رہا ہو, آیت بدلو. آیت بدل دیتے ہیں. جو پروردگار نے کہا اذن واعیا, قرآن کی آیت ہے. پھر آپ پہ بھروسہ کر کے بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں. سننے والے کان, کا کچھ کان ایسے ہیں جو مشرق میں ہو تو مغرب کی سنتے ہیں, مغرب میں ہو تو مشرق کی سن لیتے ہیں. اللہ نے ان کانوں کو اذن اللہ کہا ہے, اپنے کان کہا ہے کہ جہاں بھی پکارا جائے وہ سنتا ہے. کہ تجھے نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں. محمد نے ایک میدان خیبر میں پکارا تھا, محمد خیبر میں تھے, علی کوفہ میں تھے. وہ کان جنہوں نے سن لیا اور ایک لمحے میں محمد کے پاس پہنچے, بتا وہ سننے والا تو تھا یا علی حیدر کرار تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ تو تھا یا علی حیدر کرار تھا؟ اور آیتیں ہیں مگر میں یہاں پہ اختتام کر رہا ہوں, میں شاید وقت سے زیادہ پڑھ گیا, مجھے اندازہ نہیں ہو رہا. وہ تو ہے یا علی حیدر کرار ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ تو صبح قیامت تک پوچھتا رہے گا, ہم آیت پڑھتے رہیں گے, ماحول بدلتے ہیں. اب تم آیت بتاؤ, پھر میں تفسیر کروں گا, اور تم نے مجھے وہ آیت بتانی ہے جس میں علی نہ ہو. دو چار احباب تو پچھلے جو میرے بالکل مقابل ہیں بڑے خوش ہیں, باقی بھی مسکرا دیجئے تو کافی ہو جائے گی. آپ آ گئے ہیں تو آپ کا آنا مقبول ہو گیا ہے. اب آیت تم پڑھو, میں نہیں پڑھوں گا آیت. اب حاکم شام نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے, میں آیت پڑھوں گا جس میں علی نہ ہو. سوچنے لگا کون سی پڑھوں. پھر کہا ابن عباس وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, بتاؤ علی کہاں ہے؟ ابن عباس کہنے لگا تم نے تنقیس کرنا چاہی تھی مگر تم نے پھر بھی تعریف کر دی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا بر محمد و اہل بیت میں.
بسم اللہ. خدا سلامت رکھے مجھ سے بات پڑھنے والے تشریف لے آئے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے. بسم اللہ اہلاً و سہلاً. تو اے حاکم شام، تو نے یہ آیت پڑھی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. پہلے آیتیں تم پر میں پڑھتا رہا اور کہتے رہے علی ہے. اب تم نے آیت پڑھی ہے کہ کہا اس میں بتاؤ علی کہاں ہے. ابن عباس کہنے لگا اس میں بھی تم نے تعریف علی کی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے یہ آیت پڑھی اذا زلزلت الارض زلزالہا کہ جب قیامت آئے گی زمین تہ و بالا ہو جائے گی، زمین کو پلٹ دیا جائے گا، نیچے والا حصہ اوپر آ جائے گا اور اوپر والا حصہ زمین کے نیچے ہو جائے گا، موت کا انبار ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، موت کے انبار لگ جائیں گے، ساری دنیا مر چکی ہوگی. کہا آیت آگے بھی تو پڑھو نا. اے حاکم شام تو نے کہا علی نہیں ہوگا. کہا اس میں علی کہاں ہے؟ کہا آیت آگے کہتی ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. زمین اپنا بوجھ باہر نگال کے پھینکے گی. کہا اس میں علی کہاں ہے؟ کہا اسی آیت کا آگے والا حصہ ہے جب موت کے انبار لگے ہوں گے، ساری دنیا مر چکی ہوگی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. ایک مطمئن بندہ کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے یہ بتانا قیامت کے بعد بھی، موت کے بعد بھی، دنیا تباہ ہونے کے بعد بھی ایک بندہ مطمئن ہوگا. بتا وہ مطمئن تو ہے یا علی حیدر کرار ہے؟ آپ سنا بتائیے. مجھے بتا وہ مطمئن تو ہے یا علی حیدر کرار ہے؟ ہم بات کر چکے ہیں علی کی ہر بات میں جلی کی بات ہے اور جلی کی ہر بات میں علی کی بات ہے. علی نے پوری زندگی اس سے منوایا، رسول اللہ کو منوایا. جب بھی اپنے علم کی بات آئی بس آخری جملہ اور ممبر حوالے کرنے لگا ہوں اور میرے بعد تولانی مصائب انہی کا حق ہے اور ہم انہی کو حق دیں گے. ہاں نبی کی بات کی یا اللہ کی بات کی. جب بھی علم کی بات آئی کہا میرا نہیں ہے، یہ محمد کی لعاب کا اثر ہے، میرا نہیں ہے محمد کا ہے، محمد کو منوایا. اور جب ذوالفقار سے 2 حصوں میں بانٹا کہا میری طاقت نہیں ہے بل قوت الربانیہ، یہ اللہ کی طاقت ہے. جب بھی لوگ علی کو سجدہ کرنے آتے کہا میری نہیں اس کی طاقت ہے. محمد کی بات آتی کہا میرا نہیں کمال محمد ہے. علی کی ہر بات میں محمد کی بات ہے. تو پھر آئیے مجھے جملہ کہنے دیجئے. آج جتنی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، بڑی گھڑی گئی، بڑے لوگوں کے بارے میں گھڑی گئی، ہائے 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 جملہ اگر پہنچ گیا تو بات میں رات کو ہو جائے گی. بڑوں کے بارے میں بڑی حدیثیں گھڑی گئیں اور علی کے بارے چھپائی گئیں، لیکن جس کی چھپائی گئی آج وہ چھپا کے بیان ہوتا ہے، اور جس کی چھاپی گئی آج وہ چھپ کے بھی بیان نہیں ہوتے. لیکن ایک لمحے ہم رسول اللہ کی حدیث جو گھڑی گئی ہے ساری ٹھیک مان لیجئے. ہم نے علی کی فضیلت بیان کی، علی شہر علم ہے، تاریخ اٹھی، اس کو پرنالہ بھی لکھو، اس کو چھت بھی لکھو. وہ فرش صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ اینٹیں بھی آ گئی ہیں. ایک لمحے ہم مان لیتے ہیں کہ فلاں چھت ہے، فلاں اینٹیں ہیں. ہم نے علی کی حدیث بیان کی، علی اہل بیت میں سے ہے. پھر مورخ اٹھا فلاں بھی اہل بیت سے. ہم نے کہا آیا ولایت علی کی شان میں اٹھی. پھر ایک اور اٹھا کہ وہ بھی آیت ولایت میں ہے. ہم نے کہا حدیث طیر علی کی شان میں آئی، تاریخ نے کہا وہ بھی شامل ہے. ایک لمحے جملہ ضائع نہ کیجئے گا، پورے 1 گھنٹے کی محنت ہے. نبی کی اور علی کی اور اللہ کی بات ہو رہی ہے. علی کی ہر بات میں یہ 2 ہیں اور ان کی 2 کی بات میں اکیلا علی ہے. ساری حدیثیں مانی جائیں پھر بھی علی ہے، علی ہے. بات کیسے کروں؟ کیونکہ جو چھت ہے وہ صرف چھت ہے، پرنالہ نہیں. جو پرنالہ ہے وہ دیوار نہیں. جو دیوار ہے، جو داماد کھڑے گئے کہ 4 بیٹیاں ہیں، وہ داماد نہیں. جو داماد ہے وہ اہل بیت میں نہیں. یعنی یہ بھی ایک فضیلت میں، یہ بھی ایک فضیلت میں، یہ بھی ایک فضیلت میں. جنہیں تم منواتے ہو وہ محمد کی ایک فضیلت میں ہیں. جنہیں چپ رہنا ہے اس جملے پہ بھی چپ رہیے، لیکن جو ولایت علی سننے آئے ہیں سارے ایک فضیلت میں ہیں. لیکن جب تاریخ علی کی جانب رخ کرتی ہے، اگر چاروں میں دیکھو گے تو علی بولیے، لفظ علی بولیے گا تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمارا مولا علی ایسے ہے. چاروں میں دیکھو گے تو
بلند آواز سے کہو علی ہمیں متکبر بناتا ہے، ہم تکبر کریں گے، جیسا علی ہمیں ملا ایسا کسی کو نہیں ملا، چاروں میں دیکھو تو نہیں، بلند آواز سے کہو گے چاروں میں دیکھو تو، چاروں میں دیکھو تو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پچھلے محلے والے داڑھی بڑی خوبصورت ہے آپ کے چہرے پہ، نماز کا محراب بھی مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، تو پھر اس نمازی کا ذکر ہو۔ چاروں میں دیکھو تو، پنجتن میں دیکھو تو، پنجتن میں دیکھو تو، 12 میں دیکھو تو، 14 میں دیکھو تو، کعبۃ اللہ دیکھو تو، مسجد پروردگار دیکھو تو، محمد کے کاندھے دیکھو تو، محمد کی زبان دیکھو تو، پروردگار کا قرآن دیکھو تو، دیوار میں در دیکھو تو، فرشتوں کا ناصر دیکھو تو، خیبر کا فاتح دیکھو تو، حنین کا مالک دیکھو تو، محمد کے ہاتھ دیکھو تو، محمد کا ہاتھ دیکھو تو، محمد کے ہاتھ دیکھو تو، محمد کا ہاتھ دیکھو تو، محمد کے کاندھے دیکھو تو علی، دل دیکھو تو علی، نہر فرات دیکھو تو علی، جنگ خیبر دیکھو تو علی، جنگ احد دیکھو تو علی، جنگ حنین دیکھو تو علی، جنگ صفین دیکھو تو علی، پروردگار کا گھر دیکھو تو علی، کعبۃ اللہ دیکھا جائے تو علی، محمد کا محافظ دیکھا جائے تو علی، قبر دیکھی جائے تو علی، حشر دیکھا جائے تو علی، میزان دیکھا جائے تو علی، جنت دیکھی جائے تو علی، قیامت کے دن اعمال تولنے والا ترازو دیکھا جائے تو علی، ہر جگہ پہ علی ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، جنہیں تم مانتے ہو وہ محمد کی کسی ایک بات میں ہے، جس علی کو ہم مانتے ہیں وہ محمد کی ہر ایک بات میں ہے۔ سلامت بھائی، بس میری مجلس مکمل ہو گئی ہے۔ میں سرائکی پڑھتا تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے شعر پڑھے ہیں تو میرا بھی دل کر رہا ہے بس 4 مصرے اور بات تمام ہو جائے گی۔ نہ بھونک علی کو قلب وانگوں، جو بھونکتے ہیں علی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ کو نہ مانے تو وہ تو ہے، کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ نہ بھونک علی کو قلب وانگوں، اے نجس شناخت رہوان دے۔ اسی انداز میں جس طرح سرائکی میں پڑھا جاتا ہے، اور آپ سے بھی داد چاہوں گا، آپ ہمارے علاقے سے ہیں، خدا انہیں سلامت تک کہ ہمارے گاؤں میں بھی کافی مجلسوں سے خطاب کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ مصائب تفصیلی آپ کو سنائیں گے، سارے سن کے جائیں گے انہیں۔ نہ بھونک علی کو قلب وانگوں، اے نجس شناخت رہوان دے، باؤں شو کے تیکوں بھونکن دا، تے بھونکی رکھ تے ویلا آون دے، ذرا صبر تے کر، ذرا حوصلہ رکھ، کعبے تے علم لہراون دے، تے کو رچھا نال بھڑے سا میں میرا بارواں ہادی آون دے۔ یا علی میرا بارواں ہادی آون دے۔ یہ آنے تو دیجیے، آپ کی حقیقتیں پتہ چل جائیں گی۔ بس ایک بار درس لے کے جائیے گا کہ علی پروردگار منوانے آیا ہے، خود بننے نہیں آیا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ پوری دنیا مل کے بھی علی کی کسی ایک فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بس میں اختتام کہوں، جتنی خطابتیں فضائل بیان کیے جائیں وہ تب تک مکمل نہیں ہوتے جب تک غریب زہرا حسین پہ آنسو نہ بہائے جائیں۔ مصائب امیر شہادت علی بیان کی جائے گی، میں وہ شہادت بیان نہیں کروں گا، تفصیلی مصائب ہوں گے، لیکن میرا دل ہے آج علی کے یتیم حسین کی مصیبت کے کچھ جملے پڑھوں۔ ہائے ضرور کیجیے گا، میرے بس میں نہیں ہے، خدا کی قسم میرے اگر بس میں ہوتا میں ہر مومن بالخص ہر سید کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا رویا کرو،
تمہارے دادا حسین کو تڑپا تڑپا رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ شرما کے نہ روئیے گا، غریب زہرا کی مصائب پہ شرما کے نہیں رویا جاتا۔ آؤ پرسہ دیتے ہیں، مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، ان کے حصے کو جملے کہنے لگا۔ کوئی بے اولاد ہے، اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آؤ پھر محمد کی بیٹی کو اس کے حسین کا پرسہ دیتے ہیں۔ اے محمد کی دکھیاری بیٹی، تجھے حسین کی پھٹی پیشانی کا پرسہ ہو۔ اجرکم اللہ، لے جائیے خود کو کربلا، حسین کی حالت دیکھیے گا، مصائب کانوں سے نہیں دل سے سنے جاتے ہیں۔ محمد کی دکھیاری بیٹی، آج تجھے یہ غیور مومن تیرے حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں، ہمارا پرسہ قبول کرنا ہے۔ محمد کی مظلومہ بیٹی، تجھے حسین کی پھٹی پیشانی کا پرسہ ہو۔ عزاداروں، میں نے سیدوں کے ڈر سے پھٹی کہا ہے، مگر حق یہ ہے پھٹی نہیں ٹوٹی پیشانی کا پرسہ ہو۔ جب بہنوں کے خیموں کے باہر کھڑا تھا، کسی نے ایسا پتھر مارا ہے پیشانی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کہا میں خیموں میں نہیں آؤں گا، میری بیٹی سکینہ دیکھ کے مر جائے گی۔ اے محمد کی مظلومہ بیٹی، تجھے حسین کے کٹے ابروؤں کا پرسہ ہو۔ آئے ضرور کیجیے گا، آج زینب کبریٰ کی یتیمی کا دن ہے، آج حسین کی یتیمی کا دن ہے۔ اے محمد کی مظلومہ بیٹی، تجھے حسین کے کٹے لبوں کا پرسہ ہو۔ اے محمد کی مظلومہ بیٹی، تجھے حسین کی کٹی انگلیوں کا پرسہ ہو۔ اب ہائے ضرور کیجئے گا جتنے سید بیٹھے ہو، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ اے محمد کی مظلومہ بیٹی، تو پسلیاں ٹوٹنے کا درد سمجھتی ہے نا، تجھے تیرے حسین کی ان پسلیوں کا پرسہ ہو جس کے بارے امام زمانہ کہتے ہیں ایسے لاشے پہ گھوڑوں نے ٹاپے ماری ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا سینے کی ہڈیاں اور پشت کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ اے محمد کی مظلومہ بیٹی، تجھے حسین کی کٹی رگوں کا پرسہ ہو۔ آیت اللہ حسین بخش جاڑا جملہ پڑھا کرتے تھے کہ جب فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھا تھا، حسین نے کہا تھا کہ اماں بلائے گی تو میں آؤں گا۔ بندے کفن ٹوٹے تھے، فاطمہ زہرا نے بلایا تھا اور کہا تھا حسین پھر 10 محرم میں بھی آؤں گی، تو بلائے گا تو فاطمہ زہرا آئے گی۔ قبلہ کہا کرتے تھے شام غریبہ نور کی ہماری اتری، ایک بی بی نور کے پردوں میں لپٹی ہوئی، کبھی دائیں جاتی تھی بیٹھ جاتی تھی، کبھی بائیں جاتی تھی بیٹھ جاتی تھی، کبھی آگے جاتی بیٹھ جاتی، کہیں سے کچھ اٹھاتی کہیں سے کچھ اٹھاتی۔ کسی مومن نے پوچھا کون تھی اور کیا اٹھا رہی تھی؟ کہا اور نہیں، محمد کی مظلومہ بیٹی کہتی حسین مجھے پکارو، حسین کہاں ہو؟ کبھی دائیں ٹکڑے سے آواز آتی الیہ امی، اماں تیرا حسین ادھر ہے، کبھی بائیں ٹکڑے سے اماں تیرا حسین۔ اجرکم اللہ، بس آخری دقیقے پہ ہوں، آخری منٹ میں ہوں، ہائے ضرور کیجئے گا۔ ٹکڑوں میں تقسیم ہوا حسین، آج جتنے زائر ہیں میری تصدیق کریں گے، جو نہیں گئے ان آنسوؤں کے طفیل، حسین کی مظلومہ ماں تمہیں کربلا کی زیارت کروائے۔ آج بھی نہر الکما پہ مقام صاحب الزمان آج بھی موجود ہے۔ کیوں مقام صاحب الزمان کہتے ہیں؟ مولا کے درد کا جملہ ہے، امام زمانہ کے پرسے کا جملہ ہے۔ کیوں مقام صاحب الزمان کہتے ہیں؟ آج بھی وہ جگہ بنی ہوئی ہے اس لیے کہ حسین پہ خون رونے والا مہدی جب اس جگہ پہ آتا تھا گریبان کھول دیتے، آستینے الٹ کے، رو کے بازو کھول کے، واہ حسینہ، واہ غریبات، واہ مظلومہ۔ ایک مومن نے پوچھا مولا آپ ساری زندگی حسین پہ روئے ہیں، شرمائیے گا نہیں، لیکن جب اس جگہ پہ آتے ہیں آپ کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، مولا اس جگہ پہ ایسا کیا ہوا؟ بے ساختہ روئے امام زمانہ، رو کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے دائیں رخسار کے بل گرا تھا۔ ادھر مولا نے پھر سر کا ماتم کیا، مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا
یہ جگہ دیکھتے ہو؟ جی مولا دیکھتا ہوں۔ کہا پہلی دفعہ حسین ادھر گرے، پھر حسین اٹھے، پھر ادھر گرے، پھر اٹھے، پھر ادھر گرے۔ مومن نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھک گئے تھے تب گرتے تھے؟ کہا تھکے نہیں تھے، حسین جانتے تھے میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میری بہنیں اکیلی رہ گئی۔ حسین خیمے کو چلتے، کوئی پتھر مارتا میرا دادا گر جاتا، کوئی تیر مارتا حسین گر جاتے، کوئی آنکھ گریے سے نہ رہ جائے۔ آخری لفظ کہہ رہا ہوں، جب ایک جگہ پہ مولا پہنچے، روایت اشارہ کرتی ہے زبان حال میں، امام زمانہ نے چہرے پہ ماتم کیا، مولا ادھر کیوں ماتم کرتے ہیں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا غش کھا کے گرا، حسین بے ہوش ہو گئے۔ اب صحابی رویا۔ مولا نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ مولا آپ نے کہا ہے حسین ادھر بے ہوش ہوئے، مولا آپ ہی نے کہا تھا ذبح ادھر ہوئے۔ مولا مجھے سمجھ نہیں آتی، جب بے ہوش ادھر ہوئے ہیں پھر ذبح ادھر کیسے ہوئے؟ اور رو کے کہا تجھے کس نے کہا حسین چل کے گئے تھے؟ کہا پھر کیسے گئے تھے؟ کہا شمر نے ادھر سے پکڑا، جدھر ماں کنگیاں دیتی تھی ادھر لے کے آیا، جدھر بہنیں دیکھ رہی تھی، جدھر سکینہ دیکھ رہی تھی، صرف لایا نہیں، خنجر نکال کے وہ کام کیا۔ علی کی بیٹیاں تڑپ گئیں، نہر القمہ منہ کر کے کہا غازی تو سو گیا، زینب اجڑ گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اب آپ کے سامنے ذاکر رہبہ جناب غلام اصغر بلوچ صاحب پڑھیں گے اور شبیہ تابوت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ 31 مارچ بروز منگل برمکان سید علی اصغر بخاری صاحب رات 8 بجے مجلس اعزام منعقد ہوگی، جس میں جناب